مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوست اور بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہ ٹھہرائے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ملاقات کرے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، آخرت میں دو مکان ہیں انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ ایک مکان جنت کے اندر ہے اور ایک جہنم کے اندر ہے۔ اب اگر ایک انسان اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے پھر وہ جنت کا مکان اس کو ملے گا، اور اگر ایک انسان اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے بغیر زندگی گزارے گا تو اس کے لیے جہنم کا مکان ہوگا۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آیا جنت کا راستہ اختیار کیا ہے یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے، اے دوست، تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تجھے جنت کے قریب کر دے گا یا تیرا اٹھنے والا قدم تجھے جہنم کے قریب کر دے گا۔ یعنی اگر سنتوں کے مطابق دین کی خاطر تیرا قدم اٹھے گا، نماز کے لیے قدم تیرا اٹھ رہا ہے، یا ذکر و اذکار کی محفل کی طرف آپ جانے لگے، یا کوئی اور شرعی کام ہے اس کے لیے آپ جانے لگے، تو وہ ایک ہی قدم کے بعد اگر تمہاری روح نکل بھی جائے تو تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ کا قدم اٹھا نافرمانی کی طرف، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف، دین اسلام کے خلاف وہ ایک قدم اٹھا، اس کے بعد آپ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اور کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن ان چیزوں کے خلاف ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا ایک قدم آپ کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنا، ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر بجائے اللہ کی نافرمانی میں قدم اٹھانے کے لیے اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے اندر ہم قدم اٹھانے والے بن جائیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر نبی علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ دعا لمبی ہے، اس میں سے ایک جملہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی کہ جب ایک انسان پر رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کروا دے تو وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی ماں کے سامنے اس کا بیٹا جتنا ہی نالائق ہو، اگر اس کے بیٹے کو آپ بددعا دیں تو ماں کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ جبرائیل امین بددعا دے رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے امتی سے، لیکن اللہ کے نبی اس کی بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اسی لیے کہ اللہ رب العزت کی معافی کا اتنا اعلان ہو رہا ہے، اتنے اعلان کے باوجود بھی اگر یہ انسان اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہی بہتر ہے، دنیا سے جانا ہی بہتر ہے۔ مجرموں کا انجام ذرا دیکھیں کہ جہنم کو اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے، چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جہنم کو بلائیں گے تو اس کی لگامیں ہوں گی، تو ہر لگام کو 19 فرشتے ہیں لگاموں کو پکڑا ہوا ہوگا، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتے اور ہوں۔ اب وہ جہنم مجرموں کی طرف، فرشتوں کو پکڑا ہوگا اور وہ مجرموں کی طرف ہنکے گی، اور گھوڑے جس طرح گھوڑے کو پکڑ لے اور وہ زور کرتا ہے، اس طرح جہنم مجرموں کی طرف دیکھے گی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی، غصے میں آئے گی، اور جب سامنے آئے گی
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ جہنم سانس لے گی اور اس کا سانس ایسا ہوگا کہ دھواں اٹھے گا، شعلے اٹھیں گے اور شعلے مجرموں کے سروں پر آ کر گریں گے، ان کے اندر ابال آئے گا، پھر اللہ رب العزت کے سامنے وہ جہنم سجدہ کرے گی، بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرے گی سب تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں جس نے مجھے نافرمانوں کے لیے بدلہ لینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ پھر کہے گی یا اللہ آج تیرے مجرم میرے سامنے ہیں، مجھے آپ نے پیدا اسی لیے کیا تھا، ذرا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان مجرموں سے نمٹ لوں۔ اس کے بعد ایک شور برپا ہوگا، ایسی آوازیں آئیں گی جیسے اس کے شعلے اٹھ رہے ہوں، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہوا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شعلے جہنم کے اوپر گریں گے۔ روایت میں آتا ہے اس وقت کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے کانپ نہیں رہا ہوگا اور اس کے ڈر نہ ہو رہا ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شعلے میرے سر پر آ کر نہ گر جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب دیکھا جائے وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا رسول، اتنے نیکوکار وہ ڈر رہے ہیں، پھر میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اللہ کے کتنے نافرمان بندے ہیں، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے سر پر یقیناً گرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر اعمال اچھے تو کام اچھا بن جائے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی بربادی ہوگی۔ جہنم کی گہرائی کے متعلق ذرا دیکھیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آواز آئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کس کی آئی؟ آواز آئی، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا اللہ کے نبی آج سے 70 سال پہلے جہنم کے سر پر ایک پتھر نیچے گرا تھا، 70 سال کے بعد وہ تہ میں جا پہنچا، اتنی گہرائی جہنم کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پھر آپ اندازہ لگائیں 70 سال میں پتھر کے جانے کی تیزی کو دیکھیں، کتنی دیر بعد پوچھا اسی جہنم انسان کو ڈالا جائے نکلے گا کیسے؟ نکلے گا کیسے؟ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کے کتنے دروازے بنائے؟ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ایک گروہ مقرر ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ جہنم کے 7 طبق ہیں، 7 درجات ہیں، ایک کا نام جہنم ہے، دوسرے کا نام لبہ ہے، تیسرے کا نام سقر ہے، چوتھے کا نام جہیم ہے، 7ویں کا نام حاویہ ہے۔ تو ہر ایک جہنم کے طبقے کے اندر الگ الگ لوگ ہوں گے۔ پہلا جہنم جس کو جہنم ہی کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو پہلا طبقہ ہے جس میں گناہگار مومن جائیں گے، پھر دوسرا درجہ جس کو لبہ کہتے ہیں اس کے اندر یہودی جائیں گے، اسی طریقے سے پھر تیسرے درجے کے اندر نصارہ جائیں گے، چوتھے کو سعیر کہتے ہیں، اس میں سابعین جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ اسی کے اندر ڈالے جائیں گے، 5ویں کو سقر کہا جاتا ہے، سقر کے اندر مجوسی جو آگ کی عبادت کرنے والے وہ اسی میں جائیں گے۔ ہاں اسی طریقے سے 6واں درجہ جس کو جہیم کہتے ہیں اس کے اندر مشرکین جائیں گے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ 7ویں کا نام حاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے۔ قرآن کریم نے فیصلہ فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اندازہ لگائے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہودی کا درجہ بھی اوپر ہے، عیسائی کا درجہ بھی اوپر ہے، صائبین کا درجہ بھی اوپر ہے، اسی طریقے سے مشرکین کا بھی اوپر ہے، لیکن منافق جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، صف اول میں نماز بھی پڑھتا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، صف اول میں ہوا کرتا تھا، جہاد کے میدان میں جایا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے منافق کی سزا کیا بیان فرمائی کہ جہنم کے اندر 7 درجے، سب سے جو نچلا درجہ ہوگا اسی کے اندر منافق کو رکھا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ دین اسلام کو جتنا نقصان کافر نے نہیں پہنچایا، یہودی عیسائی نے نہیں پہنچایا، منافق نے پہنچایا، کیوں؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، جب کافروں کی طرف ہوتا ہے کہتے ہیں میں مسلمانوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتا ہوں، تو منافق سب سے نیچے حصے پر ہوں گے۔ جب یہ لوگ جہنم میں دھکیلے جائیں گے، جہنم کے اوپر اتنا سخت غصہ ہوگا، اس کا ایک لپٹ آئے گا، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، یہ جس چیز پر جہنم گزرے گی توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ بالآخر جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں سخت بھوک ہوگی، کھانے کے لیے مانگیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت انتہائی کڑوا، اب جب لے گا تو اندر نہیں جا رہا، پھر پانی کا مطالبہ کرے گا تو پانی کون سا ملے گا؟ ابلتا ہوا پانی، گرم، حمیم۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، یا ساتھ فرمایا جو زخموں کا دہن ہے، جس سے زخموں کو دھویا جاتا ہے، وہی گند پیپ اکٹھا کر کے گرم کر کے دیا جائے گا۔ اب جب یہ قریب کرے گا تو اسے منہ میں ڈالے گا تو منہ اندر جو جتنا سامان ہے، میدا، سب کچھ نیچے کے راستے سے نکل جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اس سے ہم تیاری کر لیں، اس جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔